جاب کے لیے روزے رکھنے کی منت ماننا۔ میں شادی شدہ ہوں، میری والدہ نے یہ نذر مانی ہے کہ جب تک میری جاب نہیں لگ جاتی وہ ہر پیر کے دن میرے لیے روزہ رکھا کریں گی، مگر اب کچھ ایسے آزار آ گئے ہیں اور جاب کرنے کے بارے میں بھی ارادہ ڈگمگا رہا ہے، تو اس صورت میں کوئی کفارہ بتا دیں کہ وہ آگے روزے چھوڑ سکیں۔ بنت عبداللہ۔ دیکھیے، اگر والدہ نے زبان سے یہ الفاظ کہے تھے کہ جب تک جاب نہیں لگے گی میں اللہ کے لیے میرے اوپر لازم ہے کہ میں ہر پیر کے روزے رکھوں، یا میں نے اپنے اوپر روزے واجب کر لیے، تو ان کو روزے رکھنے پڑیں گے۔ ہاں، یہ حالت ہو جائے کہ جس کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوڑنا جائز ہو جاتا ہے، جو اتنی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ جس کی بیس پہ رمضان کا روزہ چھوڑنا جائز ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے روزے کی قضا کریں گی وہ، یعنی رمضان کے روزے کی طرح ہو گیا یہ، تو پھر اس کی قضا کریں گی۔ پیر کو نہیں رکھ سکیں بیماری کی وجہ سے یا شرعی عذر کی وجہ سے، تو پھر منگل بدھ جمعرات کسی بھی دن رکھ کے اس کی قضا کریں۔ جب یہ کنڈیشن ہو جائے کہ قضا رکھنا بھی ناممکن ہو جائے، تو پھر اس روزے کا فدیہ دینا پڑے گا ان کو۔ تو اس لیے منتیں نہیں ماننی چاہیے، اس طرح کی لوگ مان لیتے ہیں پھر بعد میں اس کو پورا نہیں کر پاتے۔ تو اگر اللہ نہ کرے اتنی صحت خراب ہو یا بڑھاپا آ جائے جس کی وجہ سے وہ روزہ رکھنا ناممکن رہے اور قضا بھی ممکن نہ ہو، تو پھر اس میں فدیہ ہے، تو پھر فدیہ دیں گی۔ فدیہ 2.25 کلو گندم، بعض علماء 2.25 کہتے ہیں، راجح ہماری نظر میں راجح قول 2.25 کلو گندم کا ہے، تو 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت کسی ایک غریب کو دے دی جائے، یا کسی غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیا جائے، تو اس سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، والدہ نے یہ کہا ہے نا کہ جب تک آپ کی جاب نہیں لگ جاتی، تو جاب لگ جائے بے شک پھر چھوڑ دیں اس کو۔ ایک ہیلہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے اس میں کہ جاب لگا دیں، جاب لگ جائے گی تو والدہ پر پھر یہ روزے واجب نہیں رہیں گے، جیسے ہی جاب لگے گی تو جاب 1 مہینہ کریں پھر بے شک چھوڑ دیں اس جاب کو، تو اس سے یہ منت کم از کم پوری ہو جائے گی ان کی۔ بینک کے سیونگ سرٹیفکیٹ کے عوض منافع لینا۔ میرے والد نے 2011 میں ایک سیونگ سرٹیفکیٹ خریدا تھا جو 11,000 کا تھا۔ اب 10 سال پورے ہونے والے ہیں، ہم نے بینک والوں سے پتہ کروایا تھا کہ ہمارے پیسے کہاں استعمال ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس سے وہ کاروبار کرتے ہیں اور نفع ہوتا ہے، وہ 10 سال بعد ہمیں دیتے ہیں، جو کہ تقریباً 1.5 لاکھ کا ہوگا، تو کیا ہم یہ پیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ عائشہ شیخ، کراچی سے۔ دیکھیں، بینک والے اس سے بزنس کر رہے ہیں یا سود پہ دے رہے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ بینک والوں کا آپ سے کیا ایگریمنٹ ہوا تھا؟ سیونگ سرٹیفکیٹ 11,000 کا بینک نے آپ کو دیا یا آپ کے ابا کو یا اماں کو دیا، تو بینک نے اس وقت آپ سے ایگریمنٹ کیا تھا؟ اگر یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم یہ بزنس میں لگائیں گے، جو ہمیں پروفٹ ہوگا، آپ کے پیسوں سے جو پروفٹ ہوگا، اس پروفٹ میں اتنے پرسنٹ آپ کا، اتنے پرسنٹ ہمارا، جیسے کہ اسلامک بینک کرتا ہے، تو پھر تو یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ آپ سے نہیں ہوا تھا تو پھر یہ نفع جائز نہیں ہے۔ تو اب مجھے نہیں پتا جس بینک سے آپ نے کے والد نے سرٹیفکیٹ لیے ہیں ان کا پروفٹ دینے کا کیا طریقہ ہے۔ یہ تو انہوں نے بتا دیا کہ ہم آگے بزنس میں لگاتے ہیں، تو بزنس میں لگانے کے بعد پھر جو بزنس وہ کر رہا ہے بینک آگے، وہ بزنس میں ان کا کیا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ بزنس میں جو پروفٹ ہوگا اس میں پرسنٹیج کے حساب سے لیں گے، یا آگے بزنس میں انویسٹ کر کے سود لے رہے ہیں اس پہ، اور آپ سے کیا ایگریمنٹ ہوا ہے، تو یہ اس میں ڈیٹیل معلوم نہیں ہے، تو اس لیے یہ بینک سے ہی پوچھیں آپ۔ عام طور پر جو اسلامک بینک ہیں، جو کسی شرعی ایڈوائزر کے تحت چل رہے ہوں، یا سودی بینک میں جو اسلامک ونڈوز کھل گئی ہیں، تو وہ تو اس کا خیال کرتے ہیں، لیکن جو عام بینک چل رہے ہیں وہ اس کا خیال نہیں کرتے، وہ اکثر سودی لین دین ہی کر رہے ہوتے ہیں۔